یہ اس وقت تک وحدت الوجود ہے جب تک یہ درجہ علم اور درجہ تحقیق میں ہو، اور جب کسی صوفی پر اللہ کی تجلی اس طرح پڑے کہ ان کو اللہ کے ما سوا کا وجود نظر ہی نہ آئے، اس وقت کہتے ہیں یہ وحدت الشہود ہے۔ وحدت الشہود، یہ شہود بمعنی مشہود ہے، اس کا معنی ہے مشہود کا ایک ہونا، یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب اس کو میں عام سی مثال کیسے سمجھاؤں؟ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات کہہ دو، اور اکثر سے بڑھ کے ہمیشہ کہہ دو، تب بھی الجھن نہیں۔ اب یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اتنا دیکھتے ہیں کہ ساتھ چشمہ بھی لگا ہوا ہے تاکہ اور دیکھیں، لیکن اگر میں ٹارچ زور کی ایسے ماروں تو چشمہ ہونے کے باوجود ان کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بینائی ہے نا، لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ میرے اور ان کے درمیان ٹارچ کی روشنی آ گئی، وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کے سامنے ان کی آنکھوں کی بینائی نے بھی کام چھوڑ دیا، چشمہ لگا تو اس نے بھی کام چھوڑ دیا۔ اب میں ٹارچ پر زور، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جی روشنی۔ بھائی استاد جی ہیں، مجھے تو استاد جی نظر نہیں آ رہے، جھوٹ بولتا ہے، استاد جی ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، تجھے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اب میں اس پہ ٹارچ مارتا ہوں، آپ میں سے میں ہر کسی کو نظر آ رہا ہوں اور اس کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری جو ٹارچ کی تجلی ہے نا، وہ اس پہ پڑ رہی ہے، آپ پہ نہیں پڑ رہی۔ اب یہ سچا ہے کہ صرف روشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ بھی سچے ہیں، نہیں استاد جی بھی ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں ہے، تو دونوں سچے ہیں نا۔ اسی طرح جب صوفیاء پر تجلیات الہیہ میں سے کوئی تجلی پڑتی ہے، ان کو اللہ کے ما سوا کا وجود نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ایک ہی وجود ہے اللہ، ایک ہی وجود ہے اللہ، اور کوئی ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں وحدت الشہود۔ اب آپ بتائیں کہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود یہ شریعت کے خلاف ہے؟ کیسے خلاف؟ بھائی ٹارچ اس پہ پڑی ہے، روشنی اس کی آنکھوں پہ پڑی ہے، وہ اتنی تیز روشنی ہے کہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس روشنی کی وجہ سے اس کو روشنی کے ما سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو قصور تو آپ کا تھا نا جن کے اوپر روشنی نہیں پڑی، قصور اس کا تو نہیں جس کے اوپر پڑی ہے۔ اب ہمارے اوپر وہ اللہ کی تجلی نہیں پڑی ہوتی، ہمیں ما سوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صوفیاء پر اللہ کی تجلی کتنی تیز پڑتی ہے، ان کو ما سوا کا وجود نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، صرف۔ کافی حصہ ہم نے ویڈیو کا چلایا ہے، جس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی پوری بات کہنے نہیں دی گئی ہے یا پوری بات کو سنایا نہیں گیا ہے۔ بہت صاف طور پہ پہلے خلاصے کے طور پہ ایک چیز یہاں دیکھ لی جائے کہ جو بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا غیر شرعی ہے، آپ دیکھیے کہ کیا یہ کیفیت، یعنی جو نظر آنے اور نہ آنے کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ کا نور اور اس کی تجلی کسی صوفی پر اس طرح پڑے کہ اللہ کے ما سوا اسے کچھ نظر ہی نہ آئے، اللہ کے ما سوا اسے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اب چونکہ مشہود یعنی دکھائی دی جانے والی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف دکھ رہا ہے کون؟ اللہ۔ تو صرف چونکہ اللہ دکھ رہا ہے تجلی کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے، نور کی وجہ سے، اور کوئی دوسرا دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو جب یہ حال پیدا ہوتا ہے صوفی کے ساتھ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا واقعی ہوتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی تجلی حقیقت میں نظر آئے، حقیقت میں وہ اپنی ان حسی آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھنے لگے، اور یوں دیکھے اور یوں محو ہو جائے کہ اسے ما سوا کا وجود نظر نہ آئے، صرف اللہ کا وجود یا اس کی تجلی نظر آئے، اور پھر کیفیت یہ پیدا ہو جائے اور اس طرح اس حالت میں وہ غرق ہو جائے اور اس طرح دنیا
माफिया को वो भूल जाए कि जुबान से ये कहने लगे कि अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। मेरे भाई, अगर किसी के साथ कभी ऐसा हुआ भी है और हो भी तो तंबीह करना चाहिए कि कुफ्र क्यों बक रहे हो, ये कुफ्र है, सिर्फ अल्लाह है, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ अल्लाह ही नजर आ रहा है। ऐसा अगर कोई कहता भी है, अगर किसी तरह किसी के दिमाग में इस तरह का खलल है भी, तो उसको तंबीह की जाए। ये कह रहे हैं कि दर्जे इल्म और दर्जे तहकीक में जब तक हो तब तक वहदतुल वजूद है, और जब दर्जे गोया हाल आ जाए तो फिर वो वहदतुश शुहूद है। ये फर्क, इस फर्क पर एक गुफ्तगू मैंने की जो इन्होंने जिक्र किया। दूसरी बात ये है कि ये फर्क जो बता रहे हैं वहदतुल वजूद में और वहदतुश शुहूद में, ये तावील पर मबनी है, यानी ये तावील कर रहे हैं एक गैर शरई इस्तिलाह को, एक गैर शरई चीज को शरई अंदाज में पेश कर रहे हैं और पेश भी नहीं कर पा रहे हैं, और अंधभक्त हैं बेचारे कि कुछ भी कहे जा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया कि इल्म कलाम का आयन नहीं मालूम। अरे भाई, इल्म कलाम कोई ऐसा मुबारक इल्म नहीं है, फलसफा कोई ऐसा मुबारक इल्म नहीं है। अल्लाह की मर्जी को जानने के लिए, उसके रसूल की पैरवी करने के लिए, आखिरत की नजात के लिए कुरान और सुन्नत का इल्म काफी है। ये इल्म कलाम और फलसफा नजात के लिए कोई चीज नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो किसी को आता हो या ना आता हो, इसी ने तो लोगों को गुमराह किया, इसी इल्म ने तो कुरान और सुन्नत में तावील की राह को जो है पैदा किया। तो ये इल्म की क्या हकीकत है? तो बहरहाल ये तावील है। और फिर एक दर्जे में आ करके मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहदतुल वजूद के उस नजरिए को नहीं मानते हैं जो हकीकत में वहदतुल वजूद का नजरिया है, और वहदतुल शुहूद के उस माना को नहीं मानते हैं जो हकीकत में वहदतुल शुहूद का माना है, स्टैंडर्ड माना, मेयारी माना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। जाहिर सी बात है, हम उनको थोड़ी काफिर कह रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जब प्रैक्टिकल में जब कुछ लिखते हैं, जब कुछ बयान करते हैं, जब अपने उलमा के वाकयात पेश करते हैं, तो फिर सेम वही नजरिया होता है जो हुलूल वाला होता है, जो इत्तिहाद वाला होता है। या कम से कम इस नजरिए की आप कितनी भी तशरीह करें, इसी नजरिए से हुलूल का नजरिया मिलता है, इसी नजरिए से पैंथीइज्म का नजरिया मिलता है, इसी नजरिए से फलातीनूस और अफलातून का बातिल नजरिया मिलता है। तो इससे आप भाग नहीं सकते तावील करके। हाँ, अगर आप इसी को मानते हैं तो मैं कहता हूं फिर इस इस्तिलाह की क्या जरूरत है भाई। एहसान की इस्तिलाह मौजूद हमारे यहाँ, तज़किया की इस्तिलाह मौजूद हमारे यहाँ, तकवा की इस्तिलाह मौजूद है हमारे यहाँ। शरीयत ने अखलाकियात के लिए, तहारतों के लिए, पाकीज़गियों के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात दी हुई हैं। कुरान पाक में ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद की इस्तिलाह तो नहीं दी हुई है, सुन्नत में तो इस्तिलाह नहीं दी हुई है। जितनी अहमियत से आप इसको बयान कर रहे हैं, कुरान में और सुन्नत में तो दीगर इस्तिलाहात दी हुई हैं। तो आप ऐसी इस्तिलाहात को क्यों ढोए जा रहे हैं और क्यों उनका दिफा किए जा रहे हैं, जिन इस्तिलाहात की बुनियाद पर बड़े शकूक और बड़े शुबहात हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब आइए फिर थोड़ा और नीचे उतरते हैं इस नजरिए की, यानी ये वहदतुल वजूद है और दूसरा वहदतुल शुहूद। वहदतुल शुहूद की मौलाना साहब ने जो ताबीर बयान की है, उस ताबीर में बड़ा झोल है, मैंने पहले ही बताया इसको। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो ये कह सकते हैं ना कि भाई ये एक ताबीर है जो आप पेश कर रहे हो, वहदतुल शुहूद की ये एक तशरीह है जो आप बयान फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहदतुल शुहूद की यही एक तशरीह है, वहदतुल शुहूद की बहुत सारी तशरीहात हैं, क्योंकि ये कोई शरई चीज तो है ही नहीं। ये सूफिया के अपने तजर्बात, अपने अहवाल, अपनी कैफियत, अपने तखय्युलात, अपने ख्यालात की चीजें हैं। तो वो ख्यालात को, तखय्युलात को, कैफियत को, तसव्वुरात को, अहवाल को, हालात को मुख्तलिफ अल्फाज में और मुख्तलिफ असालीब में बयान करते हैं, मुख्तलिफ हकायक पेश करते हैं। तो आप जो पेश कर रहे हैं यही माना है, ये भी नहीं सही है। ज्यादा से ज्यादा तनाजुल की सूरत में नीचे आकर के ये एक ताबीर हो सकती है। एक हकीकी फर्क जो मैं बयान करना चाहूंगा वो ये है, गुम्मन साहब तो घुमा रहे हैं, एक हकीकी फर्क ये है कि तसव्वुफ में
ایک ہوتا ہے وجود حقیقی اور ایک ہوتا ہے وجود ذلی. یعنی ایک اوریجنل وجود ہے، حقیقی وجود ہے، اور ایک ذلی وجود ہے. اب وحدت الوجود والے کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود والے یہ کہتے ہیں کہ جو ذلی وجود ہے وہ بھی حقیقی وجود سے باہر نہیں ہے، کیونکہ یہ ذات کے تخیل میں موجود ہے. اب میں جب وحدت الوجود کا جواب دے رہا تھا تو میں نے ایک بات پیش کی تھی، ایک لائن میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ وحدت الوجود والوں کا خیال کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پورا عالم ہے، یہ پوری کائنات ہے، یونیورس ہے، جو یہ اصل میں اللہ کے تخیل اور اللہ کے خیال کا حصہ ہے. یعنی اللہ نے سوچا، اللہ نے علم میں، اللہ کے علم میں یہ چیز ہے، تو چونکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے خیال میں ہے، اس لیے، اور چونکہ اللہ کا خیال کمال خیال ہے، اللہ کا تخیل کمال تخیل ہے، تو اس کمال کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے تو اللہ کے ذہن میں، خارج میں نہیں ہے، لیکن ہم کو خارج میں باہر نظر آ رہی ہے. یعنی ہم کو لگ رہا ہے کہ الگ سے ہمارا وجود ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ الگ سے پہاڑوں کا وجود ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ الگ سے زمین کا وجود ہے، حالانکہ یہ زمین یا اشجار یا حجار یا دریا یا پہاڑ یا انسان یا حیوان، یہ ساری مخلوقات الگ سے ان کا وجود ہے ہی نہیں، یہ بس اللہ کے تخیل کا حصہ ہے. اب چونکہ یہ تخیل الہی ہے، یہ خیال الہی ہے، اور یہ کمال کی چیز ہے، تو کمال کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ ہم ہیں، ذات سے باہر نہیں ہے. یعنی یہ ذلی وجود ذات سے باہر نہیں ہے، اسی لیے گویا وجود ایک ہی ہے. یہ وحدت الوجود والے کہتے ہیں. اب وحدت الشہود کیا کہتا ہے؟ وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں ایک ہی فرق ہے، ایک قول کے مطابق، کہ جو ایک خارجی وجود ہے اس کو وہ مانتے ہیں کہ آیان ثابتہ نے اپنے آپ کو وجود ظاہر میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے آئینے میں دیکھا تو انہیں لگا کہ ہم موجود ہیں. یہ خارجی وجود، تو یہ وحدت الشہود کہتا ہے. اس طرح سے پیچیدگی جو ہے پیچیدگی ہے، اور ایک تعبیر وحدت الشہود کی یہ ہے. اسی طریقے سے وحدت الشہود کی تعبیر ہے کہ تمام، پہلے تو وحدت الوجود کیا کہتے ہیں کہ تمام موجودات وجود باری کا حصہ ہیں، یہ وحدت الوجود ہو گیا. اور وحدت الشہود تمام موجودات وجود باری کی شاہد ہیں. فرق، ایک مولانا صاحب نے فرق بیان کیا نا، ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو تمام موجودات ہیں وجود باری کا حصہ ہیں، یعنی ان کا حقیقی وجود ہے، یعنی نیست کرنا پڑے گا، چاہے نیست حقیقی چاہے نیست مجازی، یعنی چاہے حقیقی طور پہ کہیں کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور چاہے مجازی طور پہ کہیں کہ گویا موجود نہیں ہے، مگر انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ انکار نہیں کریں گے تو شرک ہو جائے گا. تو کہا کہ تمام موجودات وجود باری کا حصہ ہیں، یہ وحدت الوجود ہے، اور تمام موجودات وجود باری کی گواہ ہیں، یہ وحدت الشہود ہے. یہ فرق بیان کیا. ڈاکٹر اسرار نے جو ہے ابن عربی کے افکار کی ترجمانی کی، اور بہت کھل کے ترجمانی کی، اور بہت کھل کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ بات کی، اور اس کا اقرار کیا اور اس کا اعتراف کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ماہیت وجود کے اعتبار سے کائنات اللہ کا عین ہے. ماہیت کیا ہے؟ ماہیہ یعنی حقیقت کیا ہے؟ ماہیہ جب ہم کہتے ہیں ماہیہ سے ماہیت، تو ماہیت وجود یعنی وجود کی جو حقیقت ہے، اس اعتبار سے تو کائنات اللہ کا عین ہے، لیکن تعینات کے اعتبار سے اشیاء اللہ کا غیر ہیں. یعنی من جہہ تمام چیزیں اللہ کا عین ہے، اس کا حصہ ہیں، اور من جہہ اللہ کا غیر ہے. اب کیا مطلب ان کے کہنے کا؟ وہ خود بتاتے ہیں کہ جیسے ایٹم ہے، تو ایٹم کیا ہے؟ ایٹم سے کائنات ہے، یعنی ایٹم مادہ ہے، اور اس مادے سے کائنات کی تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ایٹم جو ہے وہ تمام موجودات کی حقیقت ہے. اچھا، تو چونکہ تمام موجودات کی حقیقت ہے ایٹم، اس لیے گویا تمام موجودات ایٹم کا حصہ ہیں، اور ایٹم اور موجودات سب ایک ہیں. لیکن جب تعین کریں گے تو الگ الگ ہیں. جیسے یہ قلم ہے تو متعین کیا تو یہ الگ ہو گیا، یہ پیالہ ہے تو پیالہ بولا تو الگ ہو گیا. لیکن اگر ماہیت دیکھیں گے تو پیالے کی ماہیت بھی ایٹم ہے، قلم کی ماہیت بھی ایٹم ہے، ریموٹ کی ماہیت بھی ایٹم ہے، تو اس لحاظ سے دونوں ایک ہیں. یہ وہ بیان کرتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں
کہ تعین کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، لیکن جو دوسرا وجود ہم تعین کے لحاظ سے مان رہے ہیں وہ کتنا بھی معمولی ہو، کتنا بھی ہلکا ہو، ذات باری گویا محدود ہو جاتی ہے، اس لیے ہر وجود کو کٹ کیجیے۔ شیخ احمد سرہندی اور سرہندی نے جو ہے وحدت الشہود کی تعبیر پیش کی۔ اس سلسلے میں تو دو باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وحدت الشہود میں بھی وہی باز گشت ہے جو وحدت الوجود میں، دونوں تقریباً بعض دفعہ تو ایک ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ ابن عربی کے نزدیک وجود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی وجود نہیں، جو کچھ ہے محض ایک خیال ہے، ایک سراب ہے، کمال تخیل ذات کے سبب سب چیزیں حقیقت نظر آتی ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اور شیخ سرہندی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا وجود الگ ہے، مخلوق کا الگ ہے، وجود دونوں کا ہے، لیکن نور حقیقی کے سامنے سالک کو دیگر وجود نظر نہیں آتے، گویا مشہود ایک ہی دکھتا ہے اگرچہ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے وحدت الشہود کے سلسلے میں جو یہ بات کہی کہ بھائی یا جو ان کی تعبیر کی جو اس طرح کی تشریح کی گئی کہ وجود تو دو ہیں، ایک وجود الہی ہے، ایک وجود مخلوق ہے، لیکن نور حقیقی کے سامنے دیگر وجود نظر نہیں آتے۔ کون سی آنکھ ہے یہ؟ کون سی وہ آنکھ ہے جس نے وجود حقیقی کو دیکھا، اس کے تجلی کو دیکھا، اور پھر وہ ایسا گم ہوا کہ ماورا آگے پیچھے اسے کچھ نظر ہی نہ آیا، اسے کچھ سمجھ ہی میں نہ آیا، اس طرح اس نے وہ ہوش گنوا بیٹھا۔ جب اس درجے میں کوئی آ گیا تو مکلف ہی نہ رہا، وہ تو جنون کے درجے میں آ گیا۔ اسی لیے شطحات کی تعبیر صوفیاں کے ہاں موجود ہے۔ شطحات کی جو تعبیر موجود ہے، یعنی جو ان الحق کی تعبیر ہے، اور ما فی جبتی لیس فی جبتی الا اللہ کی جو تعبیر موجود ہے، اور سبحانی معظم شانی کی جو تعبیر موجود ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ شطح ہے، یعنی ہوش میں نہیں تھے، ہوش میں نہیں یعنی مکلف نہیں رہ گئے، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو کل ملا کر کے بھائی یہ غیر شرعی اصطلاحات کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟